بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباہ والنظائر کے فن ثانی میں کتاب القضاء کے ضوابط کا درس جاری ہے۔ آج جو ضابطہ کل شروع ہوا تھا اسی کا تتمہ۔ ضابطہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ قضاء مقضی علیہ تک محدود ہوگی، ہے نا؟ فیصلہ اسی تک مقضی علیہ تک محدود ہوگا اور غیر کی طرف متجاوز نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد مستثنیات کہ مگر 5 صورتوں میں دوسروں کی طرف متعدی ہوگا، 4 میں تو سب کی طرف اور 1 میں دوسرے ایک اور بندے کی طرف۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب انہی میں یہ بتایا تھا کہ فی الحریت الاصلیہ، یہ کہا تھا نا سب کی طرف متعدی ہوگا، تو حریت اصلیہ کا فیصلہ اب دیکھیے یہاں پہ کہتے ہیں والحکم بالحریت الاصلیت حکم علی الکافہ۔ حریت اصلیہ کا فیصلہ یہ سب کے اوپر فیصلہ ہے، سب کے خلاف۔ اعلیٰ کے معنی میں لیجیے، اعلیٰ کے طور پہ تو دیکھیے اعلیٰ ہے یہاں پہ الکافہ، سب کے خلاف یا سب کے حق میں۔ اور حق میں کا مطلب یہ ہوا جو آگے بتایا کہ وہ فیصلہ وہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ سب تک متجاوز ہے۔ لہذا لا تسمع دعوی الملک من واحد، کسی سے بھی ملکیت کا دعویٰ اب سنا نہیں جائے گا کیونکہ حریت اصلیہ کا فیصلہ ہو چکا۔ یہی معاملہ عتق کا بھی ہے اور یہی معاملہ اس کے فروع کا بھی ہے۔ جی تو خواہ حریت اصلیہ کا معاملہ ہو یا پھر عتق۔ عتق تو حریت اصلیہ نہیں ہے نا، کوئی بندہ مالک تھا، اس کا کسی کا مملوک تھا وہ، اور مالک نے اس کو آزاد کر دیا۔ فروع چاہے عتق کے فروع ہوں چاہے حریت اصلیہ کے فروع۔ اب کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے، لہٰذا چونکہ یہ بندہ آزاد ہو چکا ہے لہٰذا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے نا؟ یہ اپنے تمام تصرفات کا خود ذمہ دار ہے، دین ہوگا تو اسی کے اوپر ہوگا۔ کسی چیز میں وہ اپنے کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سارے فروع ہوں گے نا اس پہ، تو سارے فروع سب اب لاگو ہوں گے۔ تو یہ حریت اصلیہ کا فیصلہ ہے سب کے بارے میں۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ فَعَلَى الْكَافَّةِ مِنَ التَّارِيخِ لَا قَبْلَهُ۔ اسی بات کے لیے انہوں نے اس کا اعادہ کیا، ورنہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ 4 مستثنیات میں سے یہ ہے حریت اصلیہ کا فیصلہ کہ یہ سب کے حق میں فیصلہ مانا جاتا ہے۔ تو وہی بات کہہ دی نا دوبارہ، لیکن اب دیکھیے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ حریت اصلیہ کے مقابل جو ہے نا ملک مؤرخ کی بات کر لیجئے، تو ملک مؤرخ کا اگر حکم لگے قاضی کی طرف سے تو یہ بھی سب کے حق میں معتبر ہوتا ہے، لیکن ملک مؤرخ میں جس تاریخ سے فیصلہ ہوا ہے اس تاریخ سے، لہٰذا اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں سنا جائے، اس کے بعد کسی کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کوئی دعویٰ کرے گا تو اس دعوے کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ فرق ہوا حریت اصلیہ کے فیصلے میں اور ملک مؤرخ کے فیصلے میں، ٹھیک ہے۔ فعل کافہ من التاریخ لا قبلہ۔ اب اس کی توضیح خود ہی بتا رہے ہیں، یعنی اذا قال زید لبکر انک عبدی، یعنی زید نے بکر سے کہا کہ تو میرا غلام ہے، میں 5 سالوں سے تیرا مالک ہوں، گزشتہ 5 سالوں سے میں تیرا مالک ہوں۔ تو بکر نے کہا کہ میں تو کسی اور شخص کا غلام ہوں، وہ میرا 6 سالوں سے مالک ہے، اور اس کے بعد اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اور بکر یہ کہتے ہوئے اس نے برہان بھی قائم کر دیا کہ اس نے مجھے آزاد کیا۔
تو اس کا یہ دعویٰ سنا جائے گا. اس نے کہا تھا 5 سال سے میں تمہارا مالک ہوں، وہ خود کہہ دیا آپ کیسے مالک ہو گئے میرے؟ 6 سال سے تو میں زید کی ملکیت میں ہوں، فلاں کی ملکیت میں ہوں. نہیں، بکر کا نا، بشر کا، کسی اور کی ملکیت میں ہوں، اور اس نے، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے آزاد کر دیا، اور آزادی کا پروانہ بھی میرے پاس ہے، آزادی پر برہان بھی ہے. فقال بکر، چلیے ہو گیا. ان دفع دعوی زید، تو زید کا دعویٰ مندفع ہو جائے گا، ختم، کینسل، خارج کر دیا جائے گا جب اس نے برہان اس سے پہلے کا قائم کیا. اگر بعد کا برہان قائم کیا ہوتا تو دعویٰ سنتے ہی نہیں. اس نے کہا 5 سال سے میں تمہارا مالک ہوں، اس کے بعد کہتا 4 سال سے تو میں فلاں کی ملکیت میں، سن ہی نہیں جا رہا. ثم اذا قال عمرو لبکر، تو وہی غلام بکر ہے کہ زید نے اس بکر سے کہا تھا کہ میں تمہارا مالک، تو بکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تو فلاں تیسرے بندے کا مال ہوں، کا غلام ہوں. اب چوتھا بندہ عمرو ہے، وہ کہہ رہا ہے بکر سے کہ انک عبدی، تم میرے غلام ہو، میں تمہارا گزشتہ 7 سالوں سے مالک ہوں. اس نے 5 کہا تھا تو اس نے 6 کہہ دیا، اس نے 7 کہہ دیا. تو اس کے بعد والا دعویٰ تو نہیں سنا جائے گا، لیکن اس سے پہلے وَأَنْتَ ملکی الآن، تم میری ملک میں ہو ابھی بھی. اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس نے بینہ بھی قائم کر دیا. تقبلو، تو عمر کا دعویٰ یہ سنا جائے گا اور قبول بھی ہوگا برہان کے بعد. اور وَيَفْسُخُ الْحُكْمَ بِحُرِّيَّتِهِ، اور 5 سال والی بات، اور اس کے بعد جو 6 سال والی بات پہ اس نے برہان قائم کر دیا تھا کہ اس نے آزاد کر دیا، اور اس نے برہان ثابت کر دیا کہ وہ میں اس کی ملکیت میں ہوں، تو حریت کا فیصلہ پس ہو جائے گا. وَيُجْعَلُ مِلْكًا لِعَمْرٍ، اور یہ جو غلام ہے بکر، یہ عمرو کی ملک کا مال بن جائے گا. یہاں تک تو معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور ایسے ہی رہے تو بہت جلدی کتاب ہو جائے گی. يدل علیہ ان قاضی خان قالوا فی اول البیوع فی شرح الزیادات، شرح زیادات میں بیوع کے شروع میں امام قاضی خان نے اسے بیان کیا، یہ دلیل ہے. اور امام قاضی خان بہت زبردست شارح ہیں فقہ حنفی کے، بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. فتاوی قاضی خان ان کی سب پر حاوی ہو گئی ہے نا، اور ان کی ترجیحات کو تمام مرجحین پر فوقیت حاصل ہے، صاحب ہدایہ کی ترجیحات پر بھی فوقیت حاصل ہے. تو زیادات کی بھی شرح لکھی انہوں نے، جامع صغیر کی بھی شرح لکھی انہوں نے. چلیے، فصارت مسائل البابی علی قسمین، تو اس باب کے مسائل 2 قسموں کے ہو گئے. احدهما عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على كافة الناس، والثاني القضاء بالعتق في الملك المؤرخ وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ. یہ وہی بات ہو گئی کہ 2 طرح کے مسائل ہو گئے. ایک یہ ہے کہ ملک مطلق میں آزادی کا فیصلہ، ملک مطلق میں آزادی کا فیصلہ یہ حریت اصل کے ہی درجے میں ہے. یعنی ملک مطلق سے یہاں مراد ملک مؤرخ کی ضد ہے، ورنہ ملک مطلق کا لفظ جو ہے نا، اس پہ بھی بولتے ہیں کہ سبب ملک نہیں بتایا کہ میں وارث ہوا ہوں، یا کسی نے مجھے ہبہ کیا ہے، یا میں نے خریدا ہے تو مرابحہ کے طور پہ خریدا، یا تولیہ کے طور پہ خریدا، یا کون سی بے ہوئی، یا ہبہ بالعوض ہے، یا کیا ہے کیا اسباب ملک نہ بتائے تو ملک مطلق. لیکن یہاں پہ ملک مطلق ملک مؤرخ کے مقابل ہے. تو ملک مطلق میں اگر آزادی کی بات آ جائے کہ وہ مالک تھا میرا یا زید کا اور اس نے آزاد کیا، تو یہ فیصلہ بھی حریت الاصل کے فیصلے کے درجے میں ہے. اور حریت اصل کیا، شروع میں بتایا کہ 4 چیزیں وہ ہیں جو جس کا فیصلہ کافت الناس پر ہوتا ہے.
حریت اصل بھی اسی میں سے ہے، حریت اصلیہ، تو عتق بھی اسی میں سے ہے۔ آزادی کا فیصلہ ہو گیا تو سب کے حق میں ہو گیا۔ اچھا، اس میں جو کہا کہ چونکہ یہ ملک مورخ سے آزادی نہیں ہے بلکہ ملک مطلق سے آزادی ہے، تو کافت الناس پہ ہے، اور تاریخ جب بتائی ہی نہیں تو پھر قبل اور بعد کیسے کریں گے آپ؟ لیکن ملک مورخ میں جب فیصلہ ہوگا تو ملک مورخ اس تاریخ کے بعد سے تو سب کے حق میں ہے، اس سے پہلے سب کے حق میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ عتق ملک مطلق میں حریت اصل کی طرح ہے، لہٰذا اس کا فیصلہ سب کے حق میں فیصلہ مانا جائے گا۔ دوسرا قضا بالعتق ملک مورخ میں، اور یہ سب کے حق میں فیصلہ تو ہے لیکن کب سے؟ وقت تاریخ سے، لیکن اس سے پہلے سب کے حق میں فیصلہ نہیں ہے۔ فل یکن ہادہ علی ذکر من کا، تو یہ جو ہے نا ٹھیک سے یاد رکھے رہو، یہ فرق ملک مطلق اور ملک مورخ کا فرق ذہن میں اچھی طرح سے رہے، اس لیے کہ مشہور کتاب اس فائدے سے خالی ہیں۔ جی یہ بات جو ہے نا عبارت تھی درر کی، ہاں درر کی، درر جو ہے نا اصل میں غرر کی شرح ہے ملا خسرو کی، اس کی بات یہاں پر آ کے مکمل ہوئی۔ وهنا فائدة أخرى هي أنه لا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو بقوله أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق كما صرح به في محيط البرهانی۔ یہاں ایک اور فائدہ نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو کہا کہ فیصلہ سب کے حق میں فیصلہ ہے، یہ فیصلہ حریت اصل کا فیصلہ فلاں فلاں فیصلے سب کے حق میں ہے، یہ فیصلہ بینہ کی بنیاد پر ہوا یا اقرار کی بنیاد پر ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بینہ کی بنیاد پر ہو تبھی کہے لا فرق فی کون الکافہ بین ان یکون ببینہ، کہ فیصلہ بینہ کی وجہ سبب ہوا، او بقولی انا حر، یا اس کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ میں آزاد ہوں، اور جو مدعی تھا کہ یہ میرا غلام ہے وہ بینہ پیش نہیں کر سکا، اور اس نے کیا کہہ دیا کہ میں آزاد ہوں، تو قاضی کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا، آزاد ہے، اس کے حق میں کیسے فیصلہ کر دے گا مدعی کے حق میں؟ تو اس کے کہنے سے کہ میں آزاد ہوں اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا یا مدعی کے بینہ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا؟ جس طرح بھی فیصلہ ہوا یہ معاملہ رہے گا، کافت الناس پر فیصلہ رہے گا۔ لیکن جس نے کہا کہ میں غلام، میں آزاد ہوں، اذا لم یسبق منہ اقرار بالرق، اگر اس سے پہلے اس نے رقیت کا اقرار نہ کیا ہو تو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کی بات میں تضاد ہوتا ہے تو پہلی بات کو مان لیتے ہیں اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو، ورنہ اذا تعارضا تساقطا کہ وہ کچھ بھی بات نہیں مانیں گے، پہلے وہ کچھ کہہ چکا ہے تو وہ بات باقی رکھی جاتی ہے، وہی کہنے جبکہ رقیت کا اقرار اس سے پہلے نہ کی، کما صرح بھی، جیسا کہ محیط برہانی میں اس کی تصریح فرمائی۔ چلیے ایک اور ضابطہ، اب ایک اور ضابطہ دیکھیے، اختلاف الشاہدین مانع من قبولها، یہ ضابطہ بھی یاد رکھیے، دونوں گواہوں کا اختلاف یہ شہادت کی قبولیت سے مانع ہے، لہذا شہادت میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاہدین عدلین ہونے چاہیے نا، تو وہ بینہ تب بنیں گے جبکہ دونوں جو ہے ایک ہی بات ثابت کریں، ایک ہی بات کی گواہی دیں، لفظاً بھی اور معنن بھی، ٹھیک ہے، دونوں میں اختلاف نہ ہو، اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر باقی تو ایک رہ جائے گا نا، باقی ایک رہ جائے گا اور ایک نصاب شہادت نہیں، کیسے بات مان لیں گے؟ تو شاہدین کا اختلاف قبولیت شہادت سے معنی نہیں بن پایا، بینہ نہیں ہو سکا، آپ لوگوں کی بات الگ الگ ہے۔ تو اس کی توضیح میں کہتے ہیں ولا بد من التطابق لفظا و معنن،
کہ لفظاً اور معناً تطابق ضروری ہے. پہلے گواہ نے جو کہا دوسرے گواہ کی گواہی جو ہے پہلے والے گواہ کی گواہی سے مطابقت کرے، موافقت کرے، لفظاً بھی اور معناً بھی. اور معنن میں یہاں ذہن میں رہے کہ معنن سے مراد جو ہے یہ ہے، نہیں، لفظاً سے مراد یہ ہے کہ تعبیر قریب قریب ہو. لفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعین ہی وہی لفظ ہو. لہٰذا الفاظ مترادفہ تو استعمال کیے جاتے ہیں نا. مترادف الفاظ اگر استعمال کیے تو مانا جائے گا لفظ میں متحد ہیں. جملے الگ الگ ہو گئے، الفاظ بالکل الگ الگ تھے، لیکن مفہوم ایک نکل رہا ہے تو معنی متحد مانتے. لیکن لفظاً متحد ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مترادف الفاظ ہوں تو بھی لفظاً متحد مان لیں گے، اگرچہ لغتاً ہم نہیں کہیں گے کہ لفظاً متحد. ٹھیک، لفظاً اور معنی دونوں طرح سے تطابق ہونا چاہیے. الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں شاہدین کے لفظی اختلاف کے باوجود گواہی مان لی جاتی ہے، گواہی ناقابل قبول نہیں ہوتی. وہ کیا کیا مسائل ہیں دیکھ لیجیے. الاولا، اب یہ ایک ضابطہ اور اس سے استثناء سامنے آ گیا آپ کے. استثنائی مثالیں دیکھیے. الاولا، پہلا مستثنی مسئلہ کیا ہے؟ فی الوقف یقضی باقلہما، وقف کے مسئلے میں کم تر کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. کما فی شہادات فتح القدیر معزیا الی الخصاف، جیسا کہ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں بیان کیا کتاب الشہادات میں امام خصاف کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے حوالے سے. جی، تو وقف کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا اور وقف کے بارے میں پتا ہے نا کہ وہ اللہ کی ملک، جائیداد اللہ کی ملک ہو جاتی ہے، تو کون ہے جو اس کے بارے میں دعویٰ کرے؟ قاضی ہی اس کی حمایت میں کھڑا ہوگا. تو کوئی بھی معاملہ وقف کی جائیداد کے بارے میں ہو گیا تو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں گواہوں کا اختلاف ہو گیا ہے نا. ایک گواہ نے یہ کہا کہ وقف کا کرایہ اتنا ہے 1000 ہے، دوسرا کہہ رہا ہے 2000 ہے، تو اختلاف ہو گیا نا. اختلاف ہو گیا یہاں پہ، اور گواہوں کے اختلاف سے گواہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ کم والا مان لیں گے، 1000 والا مان لیں گے، یہ بھی نظراً للوقت. اور اس وجہ سے بھی کہ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے نا، کیونکہ اعداد میں بتایا تھا کہ عقل اکثر میں داخل ہوتا ہے. عقل اکثر میں داخل ہوتا ہے. جس نے کہا 1000، دوسرے نے کہا 2000، تو اس کا مطلب 1000 دونوں نے کہا 1000، کیونکہ 2000 میں 1000 داخل ہے کہ نہیں ہے، تو 1000 پہ تو مان رہا وہ. اس نے یہ ایک دوسرے 1000 کی نفی کی ہے، گویا کہ اس کی ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو دوسرا والا ہزارہ ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو پائے گا کیونکہ اکیلی گواہی رہ گئی. لیکن پہلا والا 1000 تو دونوں متفق ہوئے، ایک صراحتاً ایک ضمناً، ہوئے کہ نہیں ہوئے دونوں. تو اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ مان لیں. تو یہی تقریر ہوگی. باقی مثالوں میں بھی دیکھ لیجیے. الثانیۃ فی المہر اذا اختلف فی مقدارہ یقضی بالعقل، کہ مہر میں اختلاف ہو گیا بیوی اور شوہر کا، اور مقدار میں تو عقل مقدار کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. اس نے کہا 1000، اس نے کہا 2000، تو یعنی بیوی جو ہے گواہ لے کے آئی اور بیوی کا کہنا تھا کہ ہمارا مہر جو ہے نا وہ 2000 ہے، اور قاضی نے کہا کہ لاؤ گواہ. تو گواہ لے کے آئے تو ایک نے کہا 2000، ایک نے کہا 1000، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ وہی تقریر کر لیجیے جو میں کہہ چکا. کما فی البزازیہ. الثالثہ شہد احدہما بالہبۃ والآخر بالعطیہ تقبل، ایک گواہ نے ہبہ کی گواہی دی، دوسرے نے عطیہ کی گواہی دی، تو یہ گواہی دونوں قبول ہو جائیں گی. دعویٰ یہ تھا کہ یہ مال زید نے مجھے دے دیا ہے، اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم کو دیا نہیں ہے. نہیں، وہی تو کہہ رہا ہے، وہ مدعی کہہ رہا ہے کہ مجھے
زید نے مجھے ہبا کر دیا ہے، دے دیا ہے، اس طور پر ہبا کر کے مجھے قبضہ دے دیا، یہ میرے ہاتھ میں ہے تو زید نے مجھے دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہمارے والد صاحب تھے، انہوں نے نہیں دیا، ہمارا واپس کریے، ہمارا ہے کہاں دیا ہے؟ تو وہ مدعا علیہ ہو گیا، خصم ہو گیا، انکار کر رہا ہے وہ۔ تو پہلے تو گواہی پیش کرنا، جو کہہ رہا ہے کہ زید نے مجھے دیا ہے، ان کو بینہ پیش کرنا ہے۔ تو یہ 2 گواہ لے کے آیا، جو 2 گواہ لے کے آیا تو پہلے گواہ نے کہا، گواہی دی کہ ہاں ہاں زید نے ان کو ہبا کیا ہے، دوسرے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زید نے ان کو عطیہ کیا ہے۔ وہبا اور اعطا الفاظ الگ الگ ہو گئے، مفہوم دونوں کا ایک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ فرق، کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا مطلب ایک ہی، الفاظ کا اختلاف میں مترادف ہیں، اور بعض لوگوں نے ذرا اس میں تدقیق کی ہے، تو ہبا اور عطیہ اور نحلہ اور صدقہ ان سب میں فرق کیا ہے نا؟ اعتبار ہے کہ بڑا چھوٹے کو دے، چھوٹا بڑے کو دے، برابر والا برابر والے کو دے، جس میں رضا الہی کا جو ہے کا ارادہ ہو، سامنے والے کی رضا کا ارادہ نہ ہو، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ سامنے والی کی رضا، جس کو دے رہے ہیں اس کی رضا کا ارادہ ہو تو ہبا کہتے ہیں۔ انعام الگ چیز ہے، تو ہر چیز الگ الگ ہے، لیکن ملا جلا کے سب دینا ہی ہے۔ تو ہبا کی گواہی ایک نے دی اور ایک نے عطیہ کی گواہی دی، تو کوئی یہ تضاد نہیں ہے، لفظاً اور مانن دونوں متحد ہو گئے مترادف الفاظ کی وجہ سے۔ تقبل الرابعہ شہید احدہما بالنکاح والآخر بالتزویج، کہ ایک نے گواہی دی نکاح کی اور دوسرے نے تزویج کی، یہ بھی تو ایک ہی ہوگا، تو زید نے گواہی دعویٰ کیا کہ ہندہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور ہندہ کہتی نہیں 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 نہیں، میں نکاح نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط دعویٰ ہے ان کا، نکاح نہیں ہوا۔ تو قاضی نے زید سے کہا کہ تم ثابت کرو کہ تم نے نکاح کیا ہے۔ تو 2 گواہ لے کے آیا تر و تازہ، ان میں سے ایک نے کہا نکاح کے الفاظ سے، اور دوسرے نے کہا کہ ان کے والد نے ان کی شادی ان سے کرائی، تزویج کے الفاظ تھے، ایک میں نکاح کے الفاظ تھے، تو کوئی فرق نہیں، بات تو ایک ہے۔ تو یہ بھی گواہی قبول کی کر لی جائے گی، اور یہ شرح ذیلعی میں ہے، یعنی تبیین الحقائق میں ہے۔ الخامسہ 5واں استثنائی مسئلہ کیا ہے؟ شہیدہ ان لہو علیہ الفن والآخر انہ اقر لہو بألف تقبل کما فی العمدہ، کہ گواہی دی ایک گواہ نے کہ اس کے اوپر 1000 ہے، زید کا بکر کے اوپر گواہی دی، زید ہی مدعی تھا بکر کے خلاف کہ تمہارے اوپر میرا 1000 ہے، لاؤ دو، تو بکر انکار کر رہا ہے، تو قاضی نے کہا زید سے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو لاؤ گواہ۔ تو ایک گواہ کے الفاظ یہ تھے کہ ان لہو علیہ الفن، کہ ہاں زید کا بکر پر 1000 ہے۔ دوسرے نے ہونے کی گواہی نہیں دی، اقرار کی گواہی دی، انہ اقر لہو بالفن، کی بکر نے زید کے لیے 1000 کا اقرار کیا۔ پہلے گواہ نے کہا کہ زید کے بکر پر 1000 ہیں، اور دوسرے گواہ نے کہا کہ بکر نے زید کے لیے 1000 کا اقرار کیا۔ دونوں باتیں الگ الگ ہو گئیں، جملہ الگ ہو گیا، بات الگ ہو گئی، لیکن حاصل تو دونوں کا ایک ہے، تو اس لیے یہاں بھی کیا ہوگا؟ کر لیں گے کما فی العمدہ۔ السادسہ 6واں استثنائی مسئلہ کا شہیدہ احدہما انہ اعتقہ بالعربیہ والآخر بالفارسیہ تقبل، ایک نے گواہی دی کہ اس نے اسے عربی زبان میں آزاد کیا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ فارسی زبان میں جملہ بول کر کے آزاد کیا۔ اچھا یہ مت سمجھنا کہ ایک نے گواہی دی عربی میں اور دوسرے نے گواہی دی، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا مفہوم تو ایک ہو گیا، الفاظ تو بدل گئے،
ایک کی گواہی کے الفاظ جو ہے نا فارسی کے تھے اور دوسرے کی گواہی کے الفاظ عربی کے، تب بھی یہ قابل قبول ہونا چاہیے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ زید نے دعویٰ کیا کہ میں بکر کا غلام ہوا کرتا تھا اور بکر نے مجھے آزاد کر دیا ہے. تو قاضی نے کہا کہ تم گواہ لاؤ. گواہ لے کے آیا تو ایک گواہ نے کہا کہ ہاں ہاں بکر نے انہیں آزاد کیا ہے. آزاد کرنے کا جملہ یہ تھا اور وہ عربی جملہ کہا. ہاں اور دوسرے نے گواہی دی کہ ہاں ہاں بکر نے انہیں آزاد کیا ہے اور آزاد کرنے کا جملہ یہ تھا. وہ فارسی جملہ بول دیا. تو دونوں میں تعارض تو وہ ایک طرح سے تفریق تو ہو گئی، لیکن پھر بھی حاصل دونوں کا ایک ہے تو اس لیے قبول کر لیں گے. برخلاف طلاق کے ایک نے کہا کہ ہاں ہاں زید نے ہندا کو طلاق دی ہے، اور طلاق کا جملہ جو ہے نا وہ عربی میں تھا کہ طلقت کی واحدتن یا واحدن یا طلاقن. اور دوسرے نے کہا کہ ہاں انہوں نے طلاق دی ہے اور طلاق کے الفاظ وہ تھے جو فارسی کے ہیں، تو طلاق واقع نہیں ہوئی. طلاق برخلاف طلاق کے، کیونکہ طلاق کا جو معاملہ ہے وہ ذرا اس پر مبنی ہے کہ وہ نہ پڑے. اچھی چیز نہیں ہے نا کہ گنجائش ہو تو وہ نہ پڑے، احتمال جہاں پہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں کنائی الفاظ میں طلاق نہیں پڑتی جب تک کہ نیت نہ ہو. اضافت اگر نہیں ہے تو طلاق نہیں پڑتی ہے. اسی لیے غصے میں اگر بندہ اس قدر ہاں ہو جائے کہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، ہوش کھو دے، تو طلاق نہیں پڑتی. تو طلاق کے معاملے میں یہ ایک قول ہے. بل اصح القبول فیہما، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایک گواہ نے یہ کہا کہ عربی میں کہا تھا انہوں نے، دوسرے گواہ نے کہا کہ نہیں فارسی میں انہوں نے کہا تھا. تو یہ بات چاہے جو ہے نا عتق کے متعلق ہو چاہے طلاق کے متعلق ہو، دونوں میں قبول کریں گے. تو یہ جو دوسرا والا قول ہے اس کے اعتبار سے وہی السابعہ، یہ ساتواں مستثنا مسئلہ ہو گیا. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِي الْقَذْفِ، اور اس پر اتفاق ہے کہ قذف میں اس درجے کا اختلاف بھی قابل قبول نہیں ہے گواہوں کا. اس درجے کا لفظی اختلاف ہو گیا نا وہ بھی نہیں قبول کریں گے. قذف الصرفیہ، صرفیہ میں سے یہ. اور اس کا مطلب کیا وجہ وہی ہے کہ قذف تو جو ہے یہ تو حد ہے نا، اس پہ حد لگے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اس کو اس کی بنا رکھتے ہیں در پر روکنے پر سزا ثابت نہ ہو، یہ جرم ثابت نہ ہو سکے جہاں جہاں گنجائش نکلی. اسی لیے شک کا سارا فائدہ جو ہے نا وہ ملزم کو جاتا ہے. جی تو اس لیے یہاں گنجائش نکل جائے گی قذف میں، تو پھر قذف میں گواہی معتبر نہیں ہوگی. ہندا نے دعویٰ کیا زید پر کہ زید نے مجھے میرے اوپر زنا، چوری کی بات کر لو، چوری کا الزام دیا ہے نا. تو 2 گواہ چاہیے، زنا میں 4 گواہ چاہیے، چوری میں 2 گواہ چاہیے، دونوں کے دونوں مرد ہونا چاہیے. تو اس سے کہا گیا کہ تم لاؤ بینہ ثابت کرو. وہ 2 گواہ لے کے آئی کہ زید نے مجھے جو چوری کا الزام دیا. تو ایک گواہ نے جو گواہی دی، دوسرے گواہ نے اس کے خلاف گواہی دی، الفاظ اس کے الگ تھے، لیکن اگرچہ حاصل دونوں کا ایک تھا. اسی قدر شک کے لیے کافی ہے، شک کے لیے اسی قدر کافی ہے، اور لہذا قذف ثابت نہیں ہو سکے گا، اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے. چلیے آج کی پوری بات ہو گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں قذف فی الصرف وذکرت فی الشرح 16 اخرى. یہاں کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا، 7 ہو گئے جی. اور کہتے ہیں کہ میں نے شرح میں یعنی البحر الرائق میں 16 اور ذکر کیے ہیں استثنائی مسائل. فل مستثنا 23، تو مستثنا
23 ہو گئے. کس سے؟ کہ شاہدین کا اختلاف اگر شہادت میں ہو جائے تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہاں کہاں ان کا لفظی اختلاف جو ہے نا وہ، یا پھر بلکہ معنوی اختلاف بھی، جہاں پہ یہ کہا تھا کہ کسی نے ایک مقدار بتائی، کسی نے اس سے بڑی مقدار بتا دی، تو چھوٹے والے پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو کہاں کہاں اختلاف شاہدین بھی معتبر ہے، یعنی اختلاف کے باوجود گواہی معتبر ہے. تو یہاں 7 مسائل بیان کیے، اور البحر الرائق میں اسی بیان میں انہوں نے 16 اور بیان کیے. تو کل کتنے ہو گئے؟ 23 ہو گئے جی. والمستثنى 23. ثم رأيت في الخصاف. اب یہ کہتے ہیں صاحب البحر کہ میں نے خصاف میں باب الشہادتی بالوکالہ، اس بیان میں دیکھا مسائل، کچھ مزید مسائل وہاں پہ مجھے ملے. جو ہم نے 16 بتا دیے، 23 پورے پورے، ان کے علاوہ بھی ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ مزید مسائل ہیں. تو زاد علیہ، جن کا اضافہ ان 23 پر کیا جا سکتا ہے. فلتراجع، تو چاہیے کہ ان کی طرف مراجعت کی جائے. اور کہتے ہیں وقت ذکرت فی الشرح ان المستثنى 42 مسئلہ، کہ میں نے شرح میں ذکر کیا ہے کہ مستثنیٰ جو ہیں کل 42 مسائل ہیں. وہ بینتھا مفصلہ، اور میں نے اس کو تفصیل سے وہاں بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الگ الگ مقام پہ بیان کیا. جہاں پہ 16 اور ذکر کیا تھا تو وہ ملا کے 23 اس بیان میں، اس باب میں، اور دوسرے بیان میں کچھ مزید اضافہ کیا خصاف کے حوالے سے، اور ان کو پورا ٹوٹل کیا جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ تو ان کو وہاں پہ بیان کیا تفصیل سے، ان کو یہاں پہ بیان کیا. ورنہ یہ سب ایک ساتھ بول دیتے تو پھر ایک ہی ہو جاتا. پھر اختلاف بھی نظر آ رہا ہے ان کے بیان میں. یہ پہلے کہا کہ مستثنیٰ کل 23 ہیں، اور پھر کہا مستثنیٰ 42 ہیں. تو الگ الگ مقامات پہ. چلیے یہیں پہ درس رکتے ہیں.